الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اپنی ربوبیت اور الوہیت کے اعتبار سے اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اور سارے پاکیزہ نام صفات اسی کے لیے ہیں۔ وہ ساری کائنات کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، خالق انس و جان، مدبر انس و جن ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی جتنی بھی بیان کریں بہت کم ہے۔ ان گنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، گزشتہ 2 جمعوں سے ہمارا ایک ہی عنوان، ایک ہی موضوع جاری ہے، حقیقی اہل السنہ والجماعہ قوم، اور آج اسی کی ایک تیسری قسط آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں اصول بیان کیے جائیں گے حقیقی اہل السنہ والجماعت کے اصول، یعنی جن کے اوپر یہ حقیقی اہل السنہ والجماعت قائم ہیں ان کو اصول کہا جاتا ہے۔ کسی بھی جماعت یا کسی بھی تنظیم یا کسی بھی گروہ کی شناخت کے لیے سب سے پہلے اس کے بنیادی اصول دیکھے جاتے ہیں، تو وہی اصول حقیقی اہل السنہ والجماعت کے جو ہیں اس کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ میں اور آپ ان اصولوں پر اچھی طرح جم جائیں اور ان اصولوں پر ایمان لائیں، اور ویسے ہی ایمان لائیں جیسے ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ سارے اعمال کرتے ہوئے ہم حقیقی اہل السنہ والجماعت میں سے بن جائیں۔ اس لیے میں نے اس سلسلے میں بہت ساری بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں، اور وہ ساری تفصیلات
خطبہ جمعہ میں بیان کرنا ناممکن ہے، اس لیے میں بڑے اختصار کے ساتھ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا ایک رسالہ ہے عربی میں، اس رسالے کی تلخیص آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، جو خاص کر کے انہی اصول و ضوابط پر شیخ الفوزان حفظہ اللہ نے گفتگو فرمائی ہے، اور یہ منہج سلف کے پائے کے ایک عالم دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عرب علماء میں موجودہ دور میں جو بڑے بڑے علماء پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک شیخ حفظہ اللہ کا نام ہے، لہذا انہی کا ایک رسالہ ہے، اس رسالے کو بھی تفصیل کے ساتھ نہیں بلکہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وقت کا خیال انتہائی اہم ہے۔ میرے بھائیوں، اصول کس کو کہتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ اصول ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، کسی آدمی کا یا کسی کمپنی کا یا کسی بھی چیز کی معلومات حاصل کرنا ہو یا پھر اس کو ایمان کی حیثیت سے جانچنا پرکھنا ہو تو پہلے اس کی بنیادوں کو دیکھیں گے، اور اس کی بنیادیں جو ہوتی ہیں وہی اصول کہلاتے ہیں۔ تو حقیقی اہل السنہ والجماعہ کے کیا اصول ہیں؟ ان میں بہت سارے اصول ہیں، میں ان میں سے 6 اصول جو ایک ہی حدیث کی روشنی میں ہیں وہ آپ کے سامنے آج کے مختصر وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا، باقی اصول و ضوابط جو ہیں اگلے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ حاضرین جمعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ 3 سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے، تو ایک بعد دیگرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے گئے۔ اس کو حدیث کی کتابوں میں حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ حدیث جبرائیل کے نام سے یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور کافی تفصیلی حدیث ہے۔ ان میں جو پہلا سوال ہے کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، اسی کا جواب آج کے خطبہ جمعہ میں رکھا جائے گا، جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ اور اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حدیث نمبر 50 اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حدیث نمبر 9 کے تحت بیان کیے ہیں۔ ان دونوں صحیحین کے علاوہ اور بھی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث لائی گئی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ یہ حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ کل کتنی چیزیں ہوئیں؟ 6 چیزیں ہوئیں۔ تو اس حدیث میں 6 اصول حقیقی اہل السنہ والجماعت کے بیان کیے گئے ہیں، اور اس اصول کو ہم ویسے ہی دیکھیں گے جیسے سلف صالحین نے دیکھا ہے، ویسے ہی عمل کرنے کی کوشش کریں گے جیسے سلف صالحین نے عمل کیا ہے۔ ان 6 اصول کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم ایمان کس کو کہتے ہیں وہ جانیں، کیونکہ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، ہر چیز کے ساتھ ایمان جوڑ دیا گیا ہے۔ تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان قول و عمل اور اعتقاد کا نام ہے، مطلب اللہ کے ایک ہونے کا اقرار بھی کرنا اور اس کو دل سے تسلیم بھی کرنا، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے جو عبادتیں بیان کی گئی ہیں ان عبادتوں کو اپنے عمل کے ذریعے، اپنے بدن کے ذریعے عمل کرنا، ان 3 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ قول، اعتقاد اور اسی طرح عمل، ان تینوں چیزوں کا نام ایمان ہے۔ بعض جماعتیں ایمان کی تعریف الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ بعض کے نزدیک ایمان صرف اقرار کرنے کا نام ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو ایک جان لو کافی ہے، اگر تم سے گناہ بھی ہو جائے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، آپ توبہ بھی نہ کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اصل ایمان جو ہے دل کی تصدیق کا نام ہے۔ یہ کہہ کر بعض لوگوں نے گمراہی کی طرف چلے گئے،
اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایمان اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا ہے اور اسی طرح عمل بھی کرنا ہے، لیکن زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے، ایمان کا حقیقی اور صحیح مفہوم یہ ہے کہ اس میں تینوں چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک ہے قول مطلب زبان سے کہنا، دوسرا ہے عمل مطلب بدن سے وہ اعمال کر کے دکھانا، اور تیسرا ہے اعتقاد، عقیدہ رکھنا، یقین رکھنا، یعنی یہ اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کو دل سے تسلیم کرنا، تصدیق کرنا۔ ان تین چیزوں کا نام ایمان ہے۔ اب ایمان باللہ، اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہوا۔ ایمان بالرسل، ایمان بالرسل، اللہ کے رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسولوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی جانب سے جتنے رسولوں کو، جتنے نبیوں کو بھیجا ہے، ساروں کو شروع سے لے کر آخر تک سارے لوگوں پر ایمان رکھنا، اور ویسے ہی ایمان رکھنا جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رکھا ہے، تو یہ ایمان بالرسل ہے۔ اسی کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں جو پہلی چیز بیان کی وہ ہے ان تؤمن باللہ، یہ کہ تم اللہ پر ایمان رکھو۔ اللہ پر ایمان کیسے رکھنا ہے؟ توحید کی جو تینوں قسمیں ہیں، ان تینوں قسموں پر سب سے پہلے آدمی ایمان رکھے، کیونکہ توحید کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے۔ صرف اللہ رب العالمین پر ایمان رکھ رہے ہیں، لیکن توحید کی ان تینوں قسموں میں سے کسی ایک قسم کا بھی انکار کر رہے ہیں تو پھر وہ ایمان باللہ نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین پر جیسے ایمان رکھنا ہے ویسے ایمان رکھنا نہیں ہوا۔ توحید ربوبیت یعنی کائنات کے چلانے میں، دن و رات کے لانے میں، موسموں کی تبدیلی میں، روزی روٹی کا انتظام کرنے میں، اولاد دینے میں، بیماروں کو شفا دینے میں، ساری چیزوں میں اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اس بات کا ایمان رکھنا۔ کوئی آدمی اللہ کے ساتھ دوسروں پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ فلاں صاحب ہیں جن کے پاس جانے کی وجہ سے بچے ہوں گے، یہ ایمان باللہ کا متقاضی نہیں ہے۔ یہ ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے۔ کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو درگاہوں، آستانوں، مزاروں پر جا کر طرح طرح کے لیمو وغیرہ استعمال کرتے ہیں صرف اور صرف بچوں کے لیے، اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ اللہ کا یہ بزرگ ہے جو اولاد دینے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی درگاہوں، مزاروں، آستانوں پر یہ عقیدہ لے کر جا رہے ہیں، وہ سارے لوگ حقیقی اہل السنہ والجماعت میں سے نہیں ہیں۔ وہ سارے لوگ حقیقی اہل السنہ والجماعت میں سے نہیں ہیں۔ اگر وہ اعتقادی طور پر یہ کفریہ کام کر رہے ہیں تو پھر وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں، وہ کفر کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی یہ جو خاص توحید ہے اس میں اللہ کے ساتھ انہوں نے دوسروں کو شریک کر دیا۔ اور اسی طرح توحید الوہیت یعنی اللہ کے الہ ہونے میں، اللہ کے لیے جو عبادتیں ہیں وہ عبادتیں خاص اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جیسے امید اللہ کے لیے، خوف اللہ کے لیے، خشیت اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، نذر و نیاز اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے۔ یہ جو ساری عبادتیں ہیں اللہ کے لیے، ان عبادتوں میں اگر کوئی کسی کو شریک کرتا ہے تو پھر وہ بھی حقیقی اہل السنہ والجماعت میں سے نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، نماز کا حقیقی حصہ، ایک اہم حصہ سجدہ ہے، جو کہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے وہ سجدہ جائز نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے علاوہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، وہ ایک عورت کو دیتا جو اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ سجدہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اب اس عبادت میں کوئی بندہ اپنے آپ کو عبد الرحمن کہہ لے، عبد الرحیم کہہ لے، عبد الرزاق کہہ لے، عبد الجبار کہہ لے، مسلمان نام رکھ لے، اور یہ عبادت لے جا کر دوسروں کے لیے کرتا ہے، مزارات پر، قبروں پر سجدے کرتا ہے اس عقیدے کے ساتھ، تو پھر وہ حقیقی اہل السنہ والجماعت میں سے نہیں ہوگا۔ میں ایک ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے جا رہا ہوں، ورنہ بہت تفصیل ہے، صرف ایک ایک مثال کو لے کر آپ سمجھتے جائیں اور اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، کیا حقیقت میں ہم قبروں کی پوجا کرنے والے ہیں؟
اگر قبروں کی پرستش کرنے والے ہیں تو حقیقی اہل السنہ والجماعت میں سے نہیں ہوں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں کوئی جماعت قابل قبول ہے تو وہ حقیقی اہل السنہ والجماعت ہے۔ اور آج ہمارے زمانے میں، ہمارے ملک میں جو لوگ اہل السنت والجماعت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ نقلی اہل السنت والجماعت ہے، اصلی نہیں ہیں۔ ہم اصلی اہل السنہ والجماعت کی بات کر رہے ہیں۔ اصلی اہل السنہ والجماعت کون ہیں؟ جو ان اصول و ضوابط پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ نقلی اہل السنہ والجماعت کون ہیں؟ جو ان اصول و ضوابط سے ہٹ کر اپنی منمانی شریعت پر، اپنے پیروں، مریدوں، ولیوں، صاحبوں، بزرگوں کے فتووں پر جو زندگی گزارتے ہیں، وہ نقلی اہل السنہ والجماعت ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہوا توحید الوہیت کی ایک مثال۔ اور اسی طرح توحید اسماء و صفات میں بھی اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاکیزہ نام ہیں، جو پاکیزہ صفات ہیں، وہ اللہ نے اپنے لیے انتخاب کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ناموں سے، انہی صفات سے اللہ کو پکارا ہے، اللہ کو یاد کیا ہے۔ چنانچہ ہمارا بھی یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے پاکیزہ نام ہیں، اللہ کے لیے پاکیزہ صفات ہیں، ان ناموں کو یاد کرنا، ان ناموں سے اللہ کو پکارنا، یہ حقیقی اہل السنہ والجماعت کی پہچان ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین اس سلسلے میں قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے لیے پاکیزہ نام ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، بس تم اس کو انہی ناموں سے پکارو۔ تو کیا مطلب ہے؟ اب اللہ کے جو نام ہیں، ان ناموں میں غور کریں، کتنے ایسے نام ہیں، کتنے ایسے القاب ہیں، کتنی ایسی صفات ہیں جو اللہ کی ہیں، وہ اٹھا کر لوگوں نے بندوں کو دے دیے، بندوں میں تقسیم کر دیے۔ کسی ولی کو اللہ کا لقب دیا جا رہا ہے، کسی پیر کو اللہ کی صفت میں شمار کیا جا رہا ہے، کسی ولی کو اللہ کے برابر کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ دستگیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، یہ جو سارے القاب ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے القاب ہیں۔ اللہ رب العالمین کو زیبا دیتے ہیں، لیکن اس کو اٹھا کر لوگوں نے کیا کیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے استعمال کیے، جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کبھی اپنے لیے اس طرح کے القاب کو انہوں نے پسند نہیں کیا، لیکن ان کے معتقدوں نے، ان کے پیروں نے، ان کے مریدوں نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ اب جتنے لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے جو صفات ہیں، اعتقادی طور پر ان صفات کو دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہ حقیقی اہل السنہ والجماعت نہیں ہو سکتے، وہ حقیقی اہل السنہ والجماعت کی جماعت سے نکل جاتے ہیں۔ اور اگر ان کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ بھی اولاد دینے والا ہے، ہمارے پیر بھی اولاد دینے والے ہیں، اللہ روزی دینے والا ہے، ہمارے پیر بھی روزے دینے والے ہیں، اگر یہی عقیدہ ہے تو یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ سراسر شرک ہے جو کہ تمہیں کفر تک پہنچاتا ہے۔ لہذا ایسی چیزوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے پہلا اپنا جو تعارف بیان کیا، وہ کسی اور کے لیے ویسا تعارف ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ الشورى کی آیت نمبر 11 میں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ بہترین سننے والا ہے، بہترین دیکھنے والا ہے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ دنیا کی کتنی بہترین، کتنی خوبصورت، کتنی اچھی چیز کیوں نہ ہو، اس کی تشبیہ اللہ سے ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس چیز سے بھی آگے ہے جس کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں، جو کہ حقیقت میں اچھی چیز ہے، حقیقت میں اچھی چیز ہے، لیکن اس کے برابر کر کے اللہ کو بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اللہ اس سے بھی بہتر ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات میں اللہ رب العالمین پر ویسے ہی ایمان رکھا جائے جیسے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ بعض لوگ جیسے جہمیہ، معتزلہ وغیرہ جو فرقے ہیں، یہ لوگ اسماء و صفات میں گمراہ ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نام، اللہ کے صفات جو ہیں قرآن اور صحیح احادیث میں، ان کا انکار کر کے بعض لوگ گمراہ ہو گئے، بعض لوگ ان میں تعویلات کر کے گمراہ ہو گئے، بعض لوگ اس میں شکوک و شبہات پیدا کر کے گمراہ ہو گئے۔ لیکن حقیقی اہل السنہ والجماعت کا ایمان یہ ہوتا ہے جیسے اللہ نے قرآن میں یہ نام بیان کیا ہے، جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث صحیحہ میں یہ نام بیان کیے ہیں، ہمارا ویسے ہی ایمان ہے، چاہے ہماری عقل ان تک پہنچے یا نہ پہنچے،
کیونکہ ہمارے عقل پر ہم ایمان کو ہماری عقل پر ہم اسلام نہیں تولتے. اسلام وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے. اسلام وہی ہے جو قرآن اور حدیث صحیحہ میں موجود ہے. ہماری عقل کی بنیاد پر اسلام کو ہم کبھی الٹ پھیر نہیں کر سکتے. لیکن بہت ساری جماعتوں نے اس طرح کے تعویلات، اس طرح کی شبہات وغیرہ بیان کر کے بتا کے اپنے آپ کو دوسرے راستے پر لے گئے جو کہ گمراہ ہو گئے. تو آئیے دوسرا اصول کیا ہے حقیقی اہل السنہ والجماعت کا؟ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا. ایمان بالرسل یعنی اللہ کے جتنے رسول آئے سارے رسولوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم میں جو بعض رسول بعض نبی ہمیں پسند آ رہے ہیں جلیل قدر اعتبار کے یعنی قدر و منزلت کے اعتبار سے، یا کسی کی قصے کہانیاں سن لیے، یا پھر گھروں میں بزرگ خواتین سے جو قصے کہانیاں سن لیے، انہی رسولوں پر انہی نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، باقی نبیوں پر ایمان نہیں ہے، تو یہ انتہائی غلط فہمی ہے. حقیقی اہل السنہ والجماعت کے لوگوں کا یہ دوسرا اصول ہے کہ وہ اللہ کے سارے نبی سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. سارے یعنی شروع سے لے کر آخر تک. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 280 پر 5 میں فرما رہا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم کسی یعنی رسولوں کے درمیان کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے، رسولوں کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے. کیا مطلب ہے کہ سارے رسول سارے نبی اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجے گئے ہیں اور ان ساروں پر ہمارا ایمان ہے. اللہ رب العالمین نے ایک ایک کا مقام الگ الگ بیان کیا ہے اور ہر ایک کا مقام اپنی جگہ ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک نبی کی شان میں اضافہ کرتے ہوئے دوسری نبی کی شان گھٹا رہے ہیں، ایک رسول کی عزت بیان کرتے ہوئے دوسرے رسول کی عزت گھٹا رہے ہیں. تو یہ بھی حقیقی اہل السنہ والجماعت کا منہج نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیان کیا، اللہ رب العالمین نے جیسے بیان کیا نبیوں اور رسولوں کے بارے میں، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یہود و نصارہ کو دیکھ لیجئے، یہودیوں نے کیا کیا؟ ان کے پاس علم بہت زیادہ تھا لیکن عمل نہیں تھا. یہودیوں نے اپنے نبیوں میں بعض کو اللہ کا بیٹا بنا دیا کیونکہ ان سے خاص محبت تھی. جیسا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کا بیٹا کہا. اللہ کا بیٹا انہوں نے عزیر علیہ السلام کی محبت میں کیا تھا، لیکن ایسا کرنے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے کہ نہیں؟ تو یہاں محبت اصل نہیں ہے. اصل چیز جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، اصل چیز جو ہے شریعت ہے. کوئی محبت میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ ان کا مقام اٹھا کر دوسرا بیان کر دیں، ان کی شان میں غلو کر دیں، اضافہ کر دیں. تو یہ حقیقی اہل السنہ والجماعت کا منہج نہیں ہے. تو یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا کر گمراہ ہو گئے. ہمارا ایمان کیا ہے؟ عزیر اللہ کے نبی ہیں اور جتنی باتیں عزیر علیہ السلام کے بارے میں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے. اور ایسا ہی ایمان رکھنا جیسے صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر علم رکھا، ایمان رکھا، تو ویسے ہی ایمان رکھنا یہ حقیقی اہل السنہ والجماعت کی پہچان ہے. اور اسی طرح عیسائیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، اسی لیے وہ لوگ گمراہ ہو گئے. اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لائے لیکن آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا انکار کر دیے، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے. لیکن اب ہماری جو باری ہے امت محمدیہ کی، ہمارے اوپر ہماری شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اللہ کے جتنے نبی جتنے رسول آئے ساروں پر ایمان رکھا جائے شروع سے لے کر آخر تک. اور اس بات پر بھی ایمان رکھا جائے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسولوں میں آخری رسول ہیں. ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں. اب قیامت کی صبح تک کوئی انسان آئے کہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، وہ اپنا ڈھنڈورا پیٹے اور اس کے پیچھے جتنے لوگ اس پر ایمان لائیں گے سارے کے سارے کافر ہیں، سارے کے سارے کافر ہیں، اسلام سے خارج ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی تسلیم نہیں کرتا تو وہ ایمان بالرسل میں ابھی مکمل ہوا نہیں ہے. تو ایمان بالرسل میں مکمل ہونا چاہیے. اس کا تقاضا یہی ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک جتنے انبیاء آئے جتنے رسول آئے سب پر ایمان.
اور اس بات پر ایمان کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ ایک تیسرا اصول جو اس حدیث میں بیان کیا گیا وہ ہے فرشتوں پر ایمان۔ اللہ کے جو فرشتے ہیں فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے ایک اللہ کی مخلوق ہے جو نور سے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہ حکم پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکم میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتے اور زیادتی بھی نہیں کرتے، یعنی اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ آگے بھی نہیں بڑھتے اور اللہ رب العالمین کے حکم میں کمی بھی نہیں کرتے۔ تو یہ فرشتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ فرشتوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 26 اور 27 میں، بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون، یعنی یہ فرشتے معزز بندے ہیں، اپنے رب کی کسی بھی بات پر سبقت نہیں لے جاتے، یعنی اللہ نے کوئی بات کہا تو اتنا ہی عمل کرتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے۔ یہ فرشتوں کی خصوصیت، پہچان، صفت اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ جو کچھ حکم دیتا ہے وہ اس حکم کو عملی جامہ پہناتے ہیں، اس حکم پر عمل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ فرشتوں میں کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے باوجود وہ ہیلے بہانے تلاش کرے، اللہ کے حکم کے باوجود وہ اللہ کے اس حکم کو نظر انداز کر دے، ایسا کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، بعض لوگ فرشتوں کو اللہ کی مخلوق کی بجائے اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے کہ نہیں؟ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے فرشتوں کو، تو یہ عقیدہ گمراہ ہے۔ اور بعض لوگ فرشتوں کو جنوں میں شمار کیا ہے، آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے آپ کو، جن جادو وغیرہ کے جو مسائل ہیں ان میں لوگوں کا عقیدہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ ابلیس کی جو اولاد ہے وہ اولاد میں فرشتے بھی شامل ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ان کی کم علمی ہے، جہالت ہے، وہ انتہائی گرے ہوئے لوگ ہیں کہ اللہ کے فرشتوں کو جنوں میں سے بیان کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو معقلات میں سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ اللہ کے فرشتوں کی مخلوق وہ الگ مخلوق ہے، لہذا ہمیں اس پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ کے معزز بندے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں، اس کے حکم سے نہ ایک قدم آگے جانے والے ہیں نہ ایک قدم پیچھے رہنے والے ہیں، بلکہ وہ برابر سرابر عمل کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر جو کہ بڑی مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے آخری حصے میں فرشتوں کے بارے میں بیان کیا ہے جو کہ جہنم پر وہ واقع کیے گئے ہیں اور اللہ کے حکم کو بجا لانے والے ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی کمی و زیادتی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو فرشتوں پر ہمیں ایسا ہی ایمان رکھنا ہے۔ ایک چوتھا اصول حقیقی اہل السنہ والجماعت کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے جو کچھ کتابیں نازل کی گئی ہیں، ساری کتابوں پر، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے، ان چار کے علاوہ اور بھی بعض صحف ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بعض صحیفے ہیں۔ یہ جو صحف ہیں چھوٹے چھوٹے، ان پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ عام طور پر 4 کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں لوگ، لیکن صحف پر ایمان نہیں رکھتے۔ صحف کہتے ہیں کتاب نہیں، بلکہ کتاب سے چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ بعض انبیاء پر اللہ رب العالمین نے نازل کیا، تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کتب ہی یعنی اللہ رب العالمین کی جانب سے جو کچھ کتابیں نازل کی گئیں ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کتابوں پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کے سلسلے میں حقیقی اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک معنی سارے اللہ کے کلام میں سے ہیں، اور یہ غیر مخلوق ہے۔ غیر مخلوق کا مطلب ختم نہیں ہونے والا، ختم نہیں ہونے والا۔ اگر قرآن کو مخلوق سمجھیں گے تو ساری مخلوق جو ہے اللہ کی، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہیں، لیکن قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قیامت کے قریب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، جبکہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہوں، اس سے پہلے قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ تو یہ مطلب یہی ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، لیکن بعض لوگوں نے جیسا کہ معتزلہ اور جہمیہ نے
اس سلسلے میں یہ عقیدہ رکھا کہ قرآن کا ایک ایک حرف، اس کا معنی جو ہے یہ اللہ کا کلام تو ہے، لیکن قرآن مخلوق ہے، غیر مخلوق نہیں۔ اسی طرح اشاعرہ نے بھی یہ عقیدہ رکھا کہ قرآن مخلوق ہے، غیر مخلوق نہیں، تو پھر وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ قرآن مجید پر ہمارا ایمان ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے بتایا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا قرآن مجید کے بارے میں؟ قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، اس کا معنی یہ اللہ کے کلام میں سے ہے اور وہ غیر مخلوق ہے۔ صحابہ کا بھی یہی عقیدہ، لہذا تبع تابعین کا بھی یہی عقیدہ، چنانچہ موجودہ زمانے میں حقیقی اہل السنہ والجماعہ کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک معنی وہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہی بات ہمیں قرآن سے متعلق دیگر کتابوں سے متعلق رکھنا ہے۔ اور اسی طرح اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے دنیا والوں سے یہ چیلنج کیا ہے کہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجی گئی کتاب ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتُ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ جنوں اور انسانوں کے سامنے تم کہہ دو، اعلان کر دو کہ تم آپس میں مل کر بھی قرآن جیسی ایک کتاب یا قرآن جیسی کوئی سورت، قرآن آیت لے کر آئیں، جبکہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیں، جن اور انسان مل کر ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی قرآن جیسا کوئی حصہ نہیں لا سکتے، تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے کتاب، اور یہ معجزہ ہے، معجزے کا مقابلہ انسان و جن نہیں کر سکتے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اور پانچواں اصول ہے آخرت کے دن پر ایمان۔ یہ بہت ہی اہم میرے بھائیوں، کیونکہ یہ بہت نازک مسئلہ ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ اس میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو حقیقی اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، لیکن آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ویسا نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے۔ آخرت کے دن پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو کچھ باتیں آخرت سے متعلق قرآن مجید میں بیان کیا ہے، ان ساری باتوں پر ہمارا ایمان ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں عذاب قبر سے متعلق، قبر سے دوبارہ اٹھائے جانے سے متعلق، اور حشر کے میدان سے متعلق، حساب و کتاب کے معاملے سے متعلق، جزا و سزا سے متعلق، پل صراط کے راستے سے متعلق، پھر اس کے بعد جنت و جہنم سے متعلق جتنی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، ساری باتوں پر ویسے ہی ایمان رکھنا جیسا کہ رکھنے کا حکم دیا گیا، یہ حقیقی اہل السنہ والجماعت کا منہج ہے۔ ہم میں سے کتنے بھائی ہیں جو قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں اور قبر سے دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی انکار کرتے ہیں۔ بعض لوگ جزا و سزا کے معاملے کو انکار کرتے ہیں، حساب و کتاب کے معاملے کو انکار کرتے ہیں، جبکہ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں اور احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو آدمی اپنے آپ کو سینہ پیٹ کر بھی کہے کہ میں حقیقی اہل السنہ والجماعہ ہوں اور میں حقیقی اہل الحدیث میں سے ہوں، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قبر کے عذاب کو نہیں مانتا، قبر میں دوبارہ اٹھائے جانے کو تسلیم نہیں کرتا، قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں اس پر اس کا ایمان نہیں ہے، تو وہ حقیقی اہل السنہ والجماعت میں سے نہیں ہے۔ یہ بات آپ لکھ کر لے جائیں، کسی بھی مکتب فکر سے پوچھ لیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حقیقی اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کا مطلب اس میں ابتدائی جو سفر ہے وہ قبر سے ہوتا ہے، قبر سے اس کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اب قبر کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہی نہ ہو تو ہم کیسے حقیقی اہل السنہ والجماعہ ہو سکتے ہیں؟ لہذا میرے بھائیو، جو بھی اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ قبر میں کوئی عذاب نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، پھر دوبارہ اٹھائے جانے کا کوئی مسئلہ نہیں، حساب و کتاب نہیں، اللہ کے لیے توبہ کر لیں، کیونکہ آپ کا یہ عقیدہ سراسر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، سراسر قرآن اور حدیث کے خلاف۔ اور میں کئی لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس علم نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں میں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ کوئی قبر کا عذاب نہیں، کوئی قبر کا عذاب نہیں۔ اگر انہیں قرآن مجید کا علم ہوتا، احادیث صحیحہ پر عبور حاصل ہوتا، تو اس طرح کے بے بنیاد باتیں نہیں کرتے۔ یہ تو قرآن اور حدیث کے خلاف جانا ہوا، یہ گمراہی ہے، گمراہی۔ میرے پیاروں، سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے اس عقیدے کی اصلاح فرما لیں۔ بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، وہ حقیقی اہل السنہ والجماعت میں سے نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنی اصلاح نہ کر لیں۔
اور اسی طرح آخری اصول تقدیر پر ایمان رکھنا. تقدیر کے مسئلے میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. اچھے لوگ علم رکھنے کے باوجود یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تقدیر کا مسئلہ ہی ایسا ہے. تقدیر کا مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو روکا ہے، منع کیا ہے تقدیر کے مسئلے میں زیادہ تعویلات کرنے سے، تقدیر کے مسئلے میں زیادہ الجھنوں کے شکار ہونے سے صحابہ کو منع کیا گیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو منع کر رہے ہیں تو صحابہ کے سامنے میری اور آپ کی کیا حیثیت ہوگی؟ صحابہ علم میں بڑے پختہ ہوتے ہیں، وہ علم پہاڑ کی مانند ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر کے مسئلے میں روک رہے ہیں، ٹوک رہے ہیں، اس میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں بتا رہے ہیں. تو ہمیں بھی اس میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. تقدیر کے معاملے میں بہت سارے لوگ کفریہ باتیں کرتے ہیں، شرکیہ باتیں کرتے ہیں. کئی لوگ میرے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں جو کفریہ ہوتی ہیں، شرکیہ ہوتی ہیں، جبکہ وہ 5 وقتہ نمازی ہیں، جبکہ وہ اپنی بچپن سے اہل الحدیث ہیں. انہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ تقدیر کے مسئلے میں کلام نہیں کرنا چاہیے، بات نہیں کرنا چاہیے. بڑے بڑے علماء جو چوٹی کے علم کو پہنچ چکے ہیں، وہ علماء تقدیر کے مسئلے میں فتویٰ دینے سے، تقدیر کے مسئلے میں کتابیں لکھنے سے، تقدیر کے مسئلے میں خطابات کرنے سے اجتناب کیا ہے، پرہیز کیا ہے. کیوں؟ یہ مسئلہ اتنا نازک مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ تقدیر کے مسئلے میں سب سے پہلی غلطی کیا کرتے ہیں؟ عالم الغیب کا مسئلہ، یعنی اللہ رب العالمین کو علم غیب جو ہے اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شمار کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کرتے ہیں. غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں. غیب کا علم کس کو کہتے ہیں؟ جو گزرا ہے وہ بھی اور جو ہونے والا ہے وہ بھی جاننا، یہ غیب کا علم ہے. یعنی کل کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ رب العالمین کے. لیکن مسلمانوں میں ایک جماعت، ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عالم الغیب سمجھتا ہے، اللہ کی صفت میں شمار کرتا ہے. جان بوجھ کر اللہ کی صفت میں کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی پیغمبر یا نبی کو شمار کرنا، یہ حقیقی اہل السنہ والجماعت کا منہج نہیں ہے. حقیقی اہل السنہ والجماعت کا منہج یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں جو باتیں بیان کی اسی پر ہمارا ایمان، اسی پر ہمارا ایمان ہو. تو میرے بھائیو، ایک مسئلہ یہ ہوا. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، جبریہ، یہ جو فرقے گمراہ ہوئے اسی وجہ سے گمراہ ہوئے. قدریہ بالخصوص تقدیر کے معاملے میں یہ گمراہ ہو گئے. یہ کہتے تھے کہ انسان کا جو عمل ہوتا ہے، انسان کا جو عمل ہوتا ہے، اس عمل کا خدا خود انسان ہے، اس عمل کا رب، اس عمل کا اللہ انسان خود ہے. یعنی انسان جو کرتا ہے وہی تو ہوتا ہے. تو اس معاملے میں انہوں نے اللہ کا مقام انسان کو دے دیے، نعوذ باللہ. تو اتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ تقدیر کا. بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، میں نے کسی کو کچھ نہیں کیا، میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، پھر بھی اللہ میری نصیب ایسا کیوں لکھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا. یہ ساری باتیں کفریہ باتیں ہیں، شرکیہ باتیں ہیں اور ناشکری والی باتیں ہیں. ناشکری نا امیدی ہے اور نا امیدی کفر تک پہنچانے والی ہے. لہذا مسلمانوں اپنی اصلاح کرو، بالخصوص خواتین تقدیر کے معاملے میں اپنے آپ کو بہترین بناؤ، اصلاح کر لو. کیونکہ خواتین بہت سارے ایسے جملے شوہر کے بارے میں، ساس کے بارے میں، سسر کے بارے میں اور اپنی زندگی کے حالات کو لے کر کہہ جاتی ہیں جو تقدیر سے تعلق رکھتی ہیں. اور وہ باتیں نصیب، خوش نصیبی اور بد نصیبی کو جوڑ کر لوگ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے اوپر وہ انگلی اٹھانا ہوتے ہیں. تو ایسے معاملات میں ہمیں حقیقی اہل السنہ والجماعہ بن کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو چیزیں ہماری عقل سے، ہمارے فہم سے، خود کے رائے و قیاس سے جو چیزیں اسلام میں ہم پیدا کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے میرے بھائیوں. میں پھر کہتا ہوں، موجودہ زمانے میں ہمارے ملک میں ہو، پڑوسی ملک میں ہو، جہاں کہیں لوگ اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہنے والے ہیں، ان کے اندر اگر یہ اصول ہیں، یہ عقائد ہیں، یہ شرائط ہیں تو وہ حقیقی اہل السنہ والجماعہ ہیں. ورنہ پھر وہ اہل السنہ والجماعہ نہیں ہیں. یہ خصوصیت، یہ اصول جس کسی کے اندر ہیں وہی حقیقی اہل السنہ والجماعہ ہے. تو ہماری انہی باتوں پر اپنا جمعہ ختم کرتے ہیں.
اگلے جمعہ انشاءاللہ اور بھی اصول و ضوابط آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی اہل سنہ والجماعہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ گمراہ راستوں سے، گمراہ فرقوں سے، طرح طرح کے فتنوں سے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں قبروں کی پرستش سے، دیگر پرستشوں سے جو معبودان باطلہ ہیں اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ طاغوت کی عبادت سے اللہ ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے انجانے میں آج تک ہم نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، اللہ معاف فرما، درگزر فرما، اللہ ہماری اصلاح فرما، ہمیں صحیح راستہ عطا فرما۔ صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ان کے اوپر رحمتیں سلامتیں نازل فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ ہمارے درمیان بیمار ہیں اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے مکمل شفا یابی نصیب فرمائے۔ جو قرضوں میں مصیبتوں میں گھیرے ہوئے ہیں اللہ ان چیزوں سے انہیں نجات عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ترین زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔